تو آج ہم حضرت پیر محمد افضل صاحب کراچی شریف کے ایک بیان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جی یہ یوٹیوب پر ہے، اور موضوع یہ ہے کہ روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں اللہ کی یاد یعنی ذکر کیسے قائم رکھا جائے۔ بالکل، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہاں، مطلب عام مصروفیات ہیں، کام کاج ہے، تو اللہ سے تعلق کیسے نبھے، توازن کیسے بنے؟ جی، اور بیان کا جو مرکزی نقطہ ہے نا وہ یہی ہے کہ دنیاوی کاموں کے دوران یہاں تک کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، ان کے دوران بھی اللہ کی یاد کیسے ساتھ رہے۔ اچھا، بیان یہ تصور دیتا ہے کہ انسان کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ وہ ہر لمحے اپنے خالق سے جڑا رہ سکتا ہے۔ بیان میں ایک بات بتائی گئی ہے جو شاید ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ انسان اکثر نا یہ کھانا پینا کمانا سونا، جی، دنیاوی ضرورتیں، ہاں انہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ بیان میں الفاظ ہیں میں سب کچھ اس کو لیتا ہوں، بالکل، اور اس چکر میں پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ تو بہت عام بات ہے۔ جی ہاں، اور اسی مسئلے کا حل بیان میں دیا گیا ہے، وہ ہے مسلسل ذکر، ایک تعلق کی کیفیت۔ اچھا، جیسے کہا گیا میں تیرے ذکر میں، تو میرے ذکر میں۔ تو یہ صرف فارغ وقت کی عبادت نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہو کہ یہ ہر وقت کی کیفیت بن جائے۔ ہر وقت مطلب جیسے؟ یہاں تک کہا گیا کہ یہ ذکر نیند میں بھی ہو سکتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے۔ ایک منٹ، نیند میں یا گاڑی چلاتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب دھیان تو کام پر ہوتا ہے نا؟ جی، سوال تو بنتا ہے۔ بیان کے مطابق یہ ممکن ہے، یہ ایک طرح سے خودکار ہو جاتا ہے۔ خودکار؟ جی، جیسے کوئی دھن یا کوئی خیال ذہن میں اٹک جائے نا، اور وہ پس منظر میں چلتا رہتا ہے۔ اچھا، ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا۔ تو بیان میں ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر اللہ ہو کے ذکر کو گویا سانس کے کونے میں بٹھا دیا جائے۔ سانس کے کونے میں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ کہ وہ اتنا اندر رچ بس جائے کہ ہر سانس کے ساتھ جاری رہے۔ یہ ایک مستقل اندرونی کیفیت بن سکتی ہے۔ اوہ، تو یہ صرف زبان ہلانے کی بات نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ صرف الفاظ کا ورد نہیں ہے، یہ ایک داخلی شعور ہے، ایک آگاہی ہے۔ اور اسی سے جڑی اگلی بات ہے جو بیان میں کہی گئی، وہ اس نقطے کو اور واضح کرتی ہے۔ کیا؟ فرمایا گیا کہ انسان کو بنایا ہی اس طرز پر گیا ہے، اس پیٹرن پر، کہ وہ مسلسل اللہ اللہ کرے۔ یعنی یہ ہماری بناوٹ میں شامل ہے؟ جی، بیان کا زور اسی پر ہے کہ اللہ کی یاد یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، یہ کوئی اوپر سے ڈالی گئی چیز نہیں ہے۔ یہ کو بہت ہی دلچسپ بات ہے، گویا اللہ کو یاد کرنا کوئی اضافی بوجھ نہیں بلکہ اپنی اصل پہ واپس لوٹنا ہے۔ بالکل، اپنی فیکٹری سیٹنگز پر واپس جانا، جیسا آپ نے کہا۔ نہیں، وہ تو میں نے نہیں کہا، مگر بات سمجھ آ گئی۔ معذرت۔ تو جب یہ کیفیت بنتی ہے نا تو پورا وجود، ہر عمل وہ اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے۔ اچھا، اسی لیے عملی نصیحت یہ کی گئی کہ آج کے بعد آپ نے جو بھی سانس لینا ہے وہ یا اللہ ہو، مطلب ہر سانس کو شعوری طور پر اللہ کی یاد سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بیان ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی یاد کو صرف ایک رسمی عمل نہ سمجھیں، جی، بلکہ اسے زندگی کا، فطرت کا، ہر لمحے کا حصہ بنائیں۔ بالکل، یہ کوئی الگ سے کرنے والا کام نہیں بلکہ زندگی کے ساتھ چلنے والی کیفیت ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جی، کہ اگر بیان کے مطابق سانس لینے جیسا غیر ارادی عمل بھی اللہ کی یاد سے جڑ سکتا ہے، ایک شعوری کیفیت بن سکتا ہے، تو یہ جو مستقل داخلی آگاہی ہے، اس کا کسی فرد کے دنیا کو دیکھنے کے انداز پر، اس کے فیصلوں پر، اس کے اعمال پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ گہری تبدیلی لا سکتی ہے۔ بہت گہری بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔